ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں، حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا، میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان، اور جو پھر بھی باز نہ آئے، حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا، بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے۔ ایک بات میں نے پڑھی، آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں۔ وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی جلگار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے۔ اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے، دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے۔ لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی، ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں۔ محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھیں اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا، میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں حسینے کے داغ سے، اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے۔ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ۔ سمجھے کیا عرض کر، یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی، اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے۔ جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا،
راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے۔ اور بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کہا آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا؟ فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے۔ نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں۔ سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، وہ از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں
میں نے گناہ کیا ہے, میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی ہیں, اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں, مجھے پاک کر دے, میرے حال پہ رحم فرمائیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا, فرمایا بچوں کی طرح پالنا, اور کہا اسے لے جاؤ, پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے. آ کے خبر دی, حضور وہ تو وصال کر گئی, انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا, میں خود جنازہ پڑھاؤں. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا, حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا, اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے, اس کا احساس نہیں دیکھا. تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا, اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے, روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا. 1000 آدمی نے مل کے پکڑا, گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی. 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا, گرفتار کر کے لے گئے. اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے, اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا. صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ, حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے, اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا. بادشاہ کہنے لگا کیوں, کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے, یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا تھا, 1000 آدمی تھے, اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا. بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے, خرید لیتے ہیں. بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں, میرے لشکر میں آ جا, معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے, میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا. میں دولت کمانے نہیں نکلا, میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا. دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا, میدان میں آنا تھا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی, یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں. یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا, میدان میں تھوڑا ہوتا. عبداللہ بن حذافہ سے دوسری چال چلی. کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے, میں بادشاہ ہوں, میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے, شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے. کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں, اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں, مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں, اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا, میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں, عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے. اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو. وزیر کہنے لگا نہیں, ایک بات اور ہے, مجھے ایک چال اور چلنے دو. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, مجھے موقع دو اپنی ہی بیٹی کو سجا بنا کے. وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا, اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا. وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی, لیکن یہ کیا شخص تھا, ساری رات ہی مسلح پہ بیٹھا رہا, ساری رات ہی. کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا. بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے, یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے, چھو کے دیکھا. کہنے لگے پیچھے ہٹ جا,
میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے اور تو اتنا بے حس ہے کہ بنی سوری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی؟ عبداللہ بن حذافہ، بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے. کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوائے بدوحا کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا. میں نے مصطفیٰ کو اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ. سحری کا وقت تھا. وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی. میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آجا دروازہ رسول پہ جھک جا، مل جائے گا. سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی. باپ کہنے لگا کیا بلا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا. میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا. یہ دعو بھی ناکام ہوا. اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے. روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے. کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتا چلا ہے، چلا آ جا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے. اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے. کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل. تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے.
یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی. روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. یہ حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث ہے، حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کرے اور بزرگ خاص کر توجہ کرے جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا، بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپھی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھے ملا جلال الدین رومی 1، امام غزالی 2، اعلی حضرت فاضل بریلوی 3. بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا. اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر اوریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر. پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے. اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ. اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا. اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا. ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا،
میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان، اور جو پھر بھی باز نہ آئے، حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا، بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے۔ ایک بات میں نے پڑھی، آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں۔ وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی یلغار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے۔ اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے، دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے۔ لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی، ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں۔ محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھے اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا، میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے، اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے۔ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ۔ سمجھے کیا عرض کر، یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی، اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے۔ جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے، ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے،
बड़े मुतमईन हो गए हो, कहने लगे बस राजा दार हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दार हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दाहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है। और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा यह है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक के खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फातेह क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें झुका के रखें, अपनी नजरें। और अगली आयत में फरमाया वकुल लिल मुमिनाती यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, फरमाया कि ए महबूब मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी नजरें झुका। मर्द भी अपनी नजर झुका के रखेगा औरत की तरफ, लेकिन ये सारी पाबंदी सिर्फ मर्द पर नहीं, औरत भी गैर महरम का चेहरा नहीं देखेगी, उस पर भी उसी तरह नजर झुकाने का हुक्म है जिस तरह के वो हर दुकानदार को भाईजान कह के गुफ्तगू करने की उसको भी इजाजत नहीं है कि वो भी वो समझे कि पाबंदी तो मर्द ने करनी थी, मैंने थोड़ी करनी थी। वो जिसके पास जाए, जहां भी जाए, डॉक्टर के पास जाए, बाहर जाए, तो वो जिस तरह मर्जी उसका दिल चाहे वो बातचीत करे, इसकी औरत को भी इजाजत इस्लाम नहीं देता। बुनियादी तौर पे इस्लाम शर्म व हया का दीन है, हया की बात करता है। हया की जब हम तारीफ करते हैं तो हया की तारीफ ये है कि कोई कभी चीज देख के ना तो आपकी तबीयत में कराहत महसूस हो, आप कोई गलत जुमला मुंह से निकालते हुए जरा झिझकें, आप कोई गलत बात करते हुए थोड़ा बोझ महसूस करें। हमारे यहाँ तेजी से फरोग पाया है बेहयाई ने। संगियों की महफिलें, यारों की महफिलें, उसमें गलीज गुफ्तगू होती है इल्ला माशा। जिन दोस्तों को बड़ी पाक साफ गुफ्तगू करनी चाहिए, दोस्ती का रिश्ता बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, जो यहाँ एक दूसरे से प्यार करेंगे जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किए जाएंगे। शर्त यह है कि प्यार अल्लाह रसूल की रिजा के लिए हो, लेकिन उसके अंदर अगर आपकी गुफ्तगू कच्ची हो, कमजोर हो, फाशी वाली हो, उरियानी वाली हो, वो हमारे यहाँ तो अब इसको लोग फैशन समझते हैं, इसको मर्दानगी की अलामत समझते हैं कि वो जी सारी बातें जी वहां हो गई और जिसका जो जी चाहा उसने कहा। आप जब हया के दायरे में होते हैं तो आप खुद भी सुकून महसूस करते हैं। देखे ना, आपको नींद सुकून से कहाँ आती है? जहां कमरा बंद हो, चारों जानिब दीवार है, ऊपर छत है, खाली दरवाजा भी खुला हुआ हो ना, तो जब बंदा सुकून लेना चाहता है तो कहता है यार जरा दरवाजा जरा बंद कर दो। वो अच्छी तरह अपने आप को छुपा लेता है ना हया के पर्दे में, तो अल्लाह उसे सुकून अता करता है। और जो उससे भी ज्यादा ठंडी नींद में जाना चाहता है वो कहता है लाइट भी बंद कर दो। अब वो मुकम्मल तौर पे समझता है कि मैं
चारों जानिब से छुप गया हूं, अगर मैं खुल के भी सो जाऊंगा तो मेरा चूंकि पर्दा कायम है तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं हो। आप जब छुप जाते हैं, जब आप हया के अंदर सिमट जाते हैं, जब आप चादर के अंदर आ जाते हैं, तो आप बहुत सारी जगहों पे आसानी महसूस करते हैं। तो हया तो आपको सुकून देती है, हया तो दिल को राहत देती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूं, कुरान मजीद ने ना एक मकाम पे मजाक को, एक मजा होता है खुशतबी, वो नहीं मजाक, मजाक उड़ाना। कुरान पाक ने ना मजाक को एक जगह पे जाहिलों का तरीका भी करार दिया। बनी इसराइल के लोगों से हजरत मूसा ने कहा कि गाय ज़िबा करो और एक टुकड़ा मकतूल को मारो, जिंदा हो के खुद बता देगा मुझे किस बंदे ने कत्ल किया। तो कहने लगे आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो कुरान मजीद कहता है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, फरमाने लगे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये मजाक करना तो जाहिलों का तरीका है। अगर आपकी जुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, अगर आपकी जुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, आपने कह दिया कि हम आजाद लोग हैं, जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी कहेंगे, जो हमारा दिल में आएगा करेंगे, तो फिर तो लोग आपका वो अशर करेंगे कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। जिसका लोग मजाक बना लेते हैं और जो मजाक बन जाता है फिर उसे कुछ जीने देता है। आप हया की चादर में छुपेंगे तो बचेंगे। अगर आपने अपना मजाक बनवा लिया ये कह के कि मैंने मर्जी करनी है, फिर याद रखना छुपने को जगह नहीं मिलेगी, फिर तकलीफ में आ जाएगा, फिर बहुत बड़ी अजियत का शिकार हो जाएगा। शर्म हया, अरब के अंदर जो कवारी लड़कियां थी उनमें बड़ी हया होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मेरे पंजाब की, मेरे पाकिस्तान की बेटियां भी 20 दफा उनका अब्बा कहे तेरी शादी करनी है तो वो आंख नहीं उठा पाती आज भी। ये तो वो चंद लोग हैं जो कहते हैं हम हाई क्लास हो गए, हमें नहीं पता कि वो रोशन ख्याल हो गए हैं कि रोगन ख्याल हो गए, पता नहीं किधर चले गए। वरना हमारी बेटियां आज भी जब उनसे उनका बाप, उनकी माँ बात करती है तेरी शादी की, तो वो तो शर्म के साथ पिछले से पिछले कमरे में छुपती हैं। ये अल्लाह ने फजल किया हुआ है इस मिल्लत पर। तो अरब की लड़की बड़ी हया वाली होती थी, उससे को बात करनी पड़ती थी तो 20 दफा बात की जाती, फिर भी वो औरत छुपती फिरती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया करने वाले थे। कादी एजाज मालकी ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, दीगर बुजुर्ग जो सीरत निगार गुजरे, उन्होंने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 100 मर्दों से ज्यादा ताकत थी, 100 मर्दों से ज्यादा ताकत। अब जो बात कहने लगा हूं, जो नतीजा देने लगा हूं, उस पर खास तवज्जो आप फरमाएंगे। जरा फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर एक चीज को समझिए। हम समझते हैं कि जवान लड़का है जी जो मर्जी करे, उम्र है जी। आप जरा बात पर गौर कीजिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत 100 मर्दों से ज्यादा है और हया कवारी लड़कियों से भी ज्यादा है। जरा इस बात का तकाबुली जायजा कीजिएगा कि ताकत 100 मर्द से ज्यादा है लेकिन हया कवारी लड़की से भी ज्यादा है। इसका माना ये हुआ कि जिस टहनी को फल ज्यादा लग जाते हैं वो झुका करती। तो हया तो हुस्न है, हया तो आपको पाक साफ करेगा, हया तो आपको निराला करेगा, अनोखा करेगा। वो हमारे एक दानिशवर है, तुमने मजमून लिखा, कई बातें बड़ी पसंद आती हैं। वो कहते हैं कि मेरी अहलिया, उनको भी किसी ने ना मिस गाइड कर दिया था, हालांकि अच्छी खातून है, किसी ने मिस गाइड कर दिया। वो भी समाजी और वेलफेयर और ये खवातीन को शौक होता ना बनने का, तो वो भी समाज के अंदर अच्छा मकाम तलाश करने के मूड में आ गई। तो कहीं एक दिन जाना था तो बड़ी बन सवर के मेरे साथ वो गाड़ी में बैठ गई। तो मैं गाड़ी में, औरतों को ये भी मसला होता है ना कि हमारी तारीफ करो, तो कई दफा बाद मर्दों बेचारों को झूठ बोलना पड़ता है, वो जबरदस्ती कराती है ना जी। तो उसमें गुंजाइश भी दी है शरीयत ने गुंजाइश दी है कि कभी बीवी को राजी करने के लिए खिलाफ वाक़या बात करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। तो वो कराती भी हैं। 3 मौके पर खिलाफ वाक़या बात करने की इजाजत है। वाक़े के खिलाफ भी आप बात कर सकते हैं। जंग के मौके पर 2 लोगों को सुलह कराने के लिए और बीवी को राजी करने के लिए कर लें कोई ऐसी बात, बेशक अपनी तबीयत पे जबर करके कर ले, गुंजाइश है, इजाजत है। वो कहते हैं जब वो गाड़ी में मेरे साथ बैठी बन सवर के,
وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے مطلب بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی. وہ سیاںا بندہ تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے, دل کی بڑی اچھی ہے, سیاਣੀ ہے, لیکن اس کو نا کچھ خواتین نے, کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو, باہر جاؤ, کام کرو, فلاں کرو, اپنی مرضی سے جیو. تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے, تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی, آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا, خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں, روز شام کو گھر ہوتا ہوں, اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا, لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی, تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی. تو کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں, مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا, میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا, اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے, کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا, اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک, تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی, چونکہ پردہ رہتا تھا, لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے, سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی, تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے, اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے, جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے, ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا, بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود, اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے, آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی, اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا, حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے, تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے, تو سرکار تو زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے, آنکھیں آسمان کی طرف, اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری, میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے, حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا, اس کی وجہ سے ہوا. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں, دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے, آنکھیں میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی, یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے, قبول نہیں فرماتے, تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں. ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے, بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو, آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی, میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا, اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیا. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں, اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز,
کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں. حضور علم کا سمندر ہے، سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے. حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا. 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے. وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں. کہتے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا، لوگوں نے کئی اور درخت بتائے، پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے. آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے. سوال کا جواب یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ، مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے، مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں، تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھنے آتا ہوں، یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے، چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہیں. لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا، علم بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں. آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے. تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے، حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں. تو لفظوں میں حیا، جملوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اٹھنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے، پھر تو جو مرضی کا، پھر تو جو. اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیا کہتے تھے نا، اللہ اکبر، اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی ہلکی سی بات کر دی، لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھئی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ بے حیا ہے. کیا معنی کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا، جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا، اب یہ کسی پہلو بھی قابو آنے کو تیار بے حیا ہو گیا. بے حیائی بہت بڑا عیب ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزادی ہونی چاہیے، ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی. ایک وزیر صاحب ہیں، پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں، انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے، میں نے ان کی بات سنی ہے. اس نے کہا نہیں بھائی جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی، اور مرضی بھی اللہ کی. یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر، کبھی کبھی مجھے کثرت سفر سے الرجی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ لوگ نا دل سے پیار کرتے ہیں، شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہوں، پر جسم اللہ کا ہے نا، مرضی بھی جب چاہے گا صحت دے گا. کیوں کچے کاموں میں لوگ پڑ گئے، کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ اسی کا ہے. اور جب وہ چاہے گا، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چوکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں نا، جو مرضی گاندمند، وہ جانور ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں، نہ گلی دیکھتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے. وہ انسان، میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، میں نے کہہ دیا، وہ جانور ہوتے. اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم حیا بھی ہوتی ہے. وہ چوکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں. ان کے لیے بڑے پردے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. جو بالکل آزاد ہو جائے، کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. ہم آپ کو کیا دعوت دیں؟ آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے حق میں بھی ٹھیک نہیں. آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضا نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات، میں تو جذباتی نہیں ہوتا، میں بڑے غور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں.
اور نہ میں ان موسمی مینڈکوں کی. وہ مجھے عاطق صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ روزے میں بڑے بڑے درس دیتا تھا تو وہ بھی فلانی حرکتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو پرانا کہا تھا کہ موسمی مینڈک ہے, تو پرانے کہہ رہے ہیں کہ اداکار ہے. تو وہ جہاں کاسٹ کریں گے وہاں وہ اداکاری کرے گا. آپ کسی مذہبی جگہ کر لیں تو وہاں کر لے گا, کہیں اور جگہ کریں گے تو ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں. تو کسی کو کبھی سمجھ آتی ہے تو کسی کو کبھی اور جگہ جا کے سمجھ آتی ہے.